روندے نے مدینے میں مسئلہ انہیں بندے خود بنایا ہے، پتہ نہیں کون سن بندے جنہیں رولا پا دیتا بھی مردے تے نہ رو، اس طرح مردے تے پار ہوتا ہے۔ وہ شکر ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ زندہ سن، انہوں کو بندے مسئلہ پوچھنا آ گیا، انہوں نے آخیا کہ کچھ بندے بی بی آتے ہیں کہ بندے رون مردے تے مردے تے پار ہوتا ہے، بی بی فرمایا جھوٹ بول دے، حضرت عائشہ فرمایا جھوٹ بول دے۔ جنہاں دے یار عقیدے وچ حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ صدیقہ دی بھی نہیں مانتے۔ علی ناصر تلاڑا صاحب نے اپنی گفتگو کے اندر صحابہ پر تان بازی کی ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ جھوٹ لگایا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ صحابہ جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے یہ چیز گاڑ لی ہے۔ بات یہ ہے کہ مسائل کے اندر اختلاف صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے، یعنی ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور بہت سے مسائل میں اختلاف ہے۔ تو اسی طریقے کا یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے جو روتے ہیں تو کیا رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس میں بعض صحابہ کا موقف یہ ہے کہ جب بندہ دنیا میں روتا ہے اس کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے اگر میت کا اس میں کسی قسم کا کوئی قصور ہے، اور حضرت عائشہ کا اس میں یہ موقف ہے کہ رونے کی وجہ سے میت کو عذاب نہیں ہوتا، اس لیے کہ رو تو پچھلے رہے ہیں، میت کا اس میں کیا قصور ہے، وہ قرآن مجید سے اس کا استدلال کرتی ہیں، لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ اب اس حوالے سے جو انہوں نے بہتان بازی کی ہے، میں مسلم شریف کی 5 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن کے اندر یہ ذکر ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات پیش کی گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ میت کو عذاب ہوتا ہے رونے کی وجہ سے، تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ پہلی حدیث ہے، اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ جو تم مجھے بات بیان کر رہے ہو یہ ان غیر کاذبین و مکذبین، کہ یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے، ان ہستیوں کی طرف سے ہے جو نہ جھوٹے ہیں اور نہ انہیں جھوٹا سمجھا جاتا ہے، وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ، بلکہ سننے میں غلطی ہو جاتی ہے، کان غلطی کر دیتا ہے سننے میں۔ تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ دوسری حدیث ہے